کیا آپ جانتے ہو کہ بسکٹ کو چائے میں ڈبونے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ بسکٹ کو چائے میں اس طرح ڈبونے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اگر نہیں پتا تو اس کو کہتے ہیں ڈنک۔ ڈنک کے معنی ہے بسکٹ وغیرہ کو چائے میں ڈبونا یا روٹی کو سوپ میں ڈبونا، اس طرح۔ مثال کے طور پر I like to dunk biscuit in tea۔ I like to dunk biscuit in tea۔ میں بسکٹ کو چائے میں ڈبونا پسند کرتا ہوں۔ Do you like to dunk biscuit in tea؟ کیا تم بسکٹ کو چائے میں اس طرح ڈبونا پسند کرتے ہو؟ Do you like to dunk the biscuit in tea؟ کیا تم بسکٹ کو چائے میں اس طرح ڈبونا پسند کرتے ہو یا نہیں؟ اور صرف یہی نہیں، اگر کوئی کہے یا پھر آپ کہو کہ he dunked me into the water، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے مجھے پانی میں غوطہ دے دیا، مطلب کسی نے آپ کو پانی میں دھکا دیا، آپ کو پش کیا پانی میں، تو آپ کہہ سکتے ہو he dunked me into the water۔ اگر آپ کا دوست آپ کو پانی میں غوطہ دے تو پھر in this case آپ کہہ سکتے ہو he dunked me into the canal۔ he dunked me into the canal۔ یاد رہے کہ کینال کے معنی ہے نہر، دریا کو کہتے ہیں ریور، اور سمندر کو اوشن بھی کہتے ہیں اور سی بھی کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہو کہ پانی، دودھ وغیرہ کو کسی اور برتن میں ڈالنے کو کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ بھی نہیں پتا تو اس کو انگلش میں کہتے ہیں to pour۔ to pour۔ اور اس کے معنی ہے کہ دودھ وغیرہ، پانی یا کچھ بھی ہو، اس کو کسی ایک برتن سے دوسرے برتن میں ڈالنا۔ جیسا کہ میں نے یہ پانی اس بوتل سے اس گلاس میں ڈال دیا، تو اس کو کہتے ہیں pour۔ اور میں کہہ سکتا ہوں کہ I pour the water into the glass۔ I pour the water into the glass۔ اور اس کے معنی ہے کہ میں نے پانی اس بوتل سے اس گلاس میں ڈال لیا۔ اب آئیے کچھ ایگزامپل سینٹنس دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل pour the soil into this pot۔ pour the soil into this pot۔ اور اس کے معنی ہے کہ مٹی کو اس برتن میں ڈال لو، مٹی کو اس برتن میں ڈال لو۔ pour the soil into this pot۔ پوٹ کہتے ہیں کسی برتن کو۔ دوسرا ایگزامپل pour the milk into the bowl۔ pour the milk into the bowl۔ اور اس کے معنی ہے کہ دودھ کو پیالے میں ڈال لو، دودھ کو پیالے میں ڈال لو۔ تو یاد رہے کہ کوئی بھی چیز کسی ایک برتن سے دوسرے برتن میں ڈالنے کو pour کہتے ہیں۔ اس طرح I'm pouring the water into the glass۔ I'm pouring the water into the glass۔ And now I pour the water into the glass۔ اب میں نے پانی گلاس میں ڈال لیا ہے۔ مجھے اسے قرض نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے اسے قرض نہیں دینا چاہیے تھا۔ I should not have lent him money۔ I should not have lent him money۔ اور اس کے معنی ہے کہ مجھے اسے قرض نہیں دینا چاہیے تھا۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہو انگلش لینگویج میں کہ مجھے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے تھا اور وہ گزرا ہوا ہے، تو اس طرح کے کاموں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں I should not have۔ اور I should not have کے معنی ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ I should not have، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ I should not have lent him money، مجھے اسے قرض نہیں دینا چاہیے تھا۔ lend کے معنی ہے قرض دینا۔ I should not have gone to that marriage، مجھے اس شادی میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ I should not have gone to that marriage، مجھے اس شادی میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو اگر آپ کو کہنا ہو کہ مجھے کوئی کام
نہیں کرنا چاہیے تھا، تو آپ کہہ سکتے ہو I should not have. مجھے اس کا مدد کرنا چاہیے تھا، مجھے اس کا مدد کرنا چاہیے تھا. I should have helped him. یاد رہے کہ اگر آپ کو کہنا ہو کہ مجھے کوئی کام کرنا چاہیے تھا تو پھر ہم استعمال کرتے ہیں I should have. اور اگر نہیں کرنا چاہیے تھا تو پھر ہم سمپلی not لگا لیتے ہیں I should not have. I should have کے معنی ہے مجھے کرنا چاہیے تھا. I should not have کے معنی ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ I should have helped him. مجھے اس کا مدد کرنا چاہیے تھا. اور یاد رہے کہ یہاں پر ہم ورب کی تیسری حالت، تیسری فارم استعمال کرتے ہیں I should have helped him. مجھے اس کا مدد کرنا چاہیے تھا. دوسرا ایگزامپل I should have gone to their house. I should have gone to their house. مجھے اس کے گھر جانا چاہیے تھا. مجھے اس کے گھر جانا چاہیے تھا. I should have gone to their house. اور اس کے معنی ہے کہ مجھے اس کے گھر جانا چاہیے تھا. اگر آپ کو کہنا ہو کہ مجھے اس کے گھر نہیں جانا چاہیے تھا تو پھر آپ سمپلی کہہ سکتے ہو I should not have gone to their house. اور اس کے معنی ہے کہ مجھے اس کے گھر نہیں جانا چاہیے تھا. تو یاد رہے کہ اگر آپ کو کہنا ہو کہ مجھے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے تھا تو آپ کہہ سکتے ہو I should not have. I should not have gone to the market. مجھے بازار نہیں جانا چاہیے تھا. اور اگر آپ کو کہنا ہو کہ مجھے کوئی کام کرنا چاہیے تھا تو آپ کہہ سکتے ہو I should have. I should have gone to the market. مجھے بازار جانا چاہیے تھا. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا.